اسلامک بینکنگ کے متعلق کانسپریسی تھیریز، منی کنٹرول، نیو ورلڈ آرڈر، نیو سارٹ آف کے سود کو حرام قرار دے دیا، یعنی اٹ از انکنسسٹنٹ ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پاکستان کے آئین کے وہ منافی ہے۔ تو اس میں نفع ہوتا ہے یا جس میں کوئی ایڈیشن ہوتی ہے قرضے کے اوپر، تو سب کا سب سود ہوگا، چاہے وہ اسلامی بینکنگ ہے چاہے نارمل بینکنگ ہے۔ تو حکومت خود سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل میں چلی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں آپ کے پاس حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا اصل جو ٹاپکس ہیں وہ ہے سود انٹرسٹ کے اوپر، اسلامک بینکنگ کے متعلق کانسپریسی تھیریز، منی کنٹرول، نیو ورلڈ آرڈر، نیو سارٹ آف جوش آرڈر اینڈ تھنگس لائک دیٹ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری خواہش یہ بھی ہے کہ کچھ میں اپنے ناظرین کو یا اپنے جو ینگسٹر ہیں خاص طور پہ ان کو کئی چیزیں کو مذہب کے بارے میں بتاتا چلوں۔ حالانکہ میں نہ مفتی ہوں، نہ عالم ہوں، نہ ہی میں نے کوئی کورس کیا ہوا ہے، لیکن جو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں وہ اگر تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی ہم اپنے پریکٹیکل عملی زندگی میں لے آئیں تو اس سے ہمیں بہت ہی بہت زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آج میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے اور ہمارے لوگوں کی کچھ محنت ہے۔ جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی اور کچھ چند حضرات نے مل کے سود کے خلاف یہ پٹیشن داخل کی تھی فیڈرل چیئرز کورٹ میں، FSC میں۔ تو 28 اپریل کو، جس تک 26 رمضان اور 27ویں شب تھی لیلۃ القدر، تاکرات بھی اس میں شمار کی جاتی ہے، تو اس وقت انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ سود کو حرام قرار دے دیا، یعنی اٹ از انکنسسٹنٹ ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پاکستان کے آئین کے وہ منافی ہے۔ تو اس میں یہی کہا گیا کہ جو چیز جس میں نفع ہوتا ہے یا جس میں کوئی ایڈیشن ہوتی ہے قرضے کے اوپر، تو سب کا سب سود ہوگا، چاہے وہ اسلامی بینکنگ ہے چاہے نارمل بینکنگ ہے۔ اب جتنے بھی حضرات ہیں جماعت اسلامی کے جو بھی ہیں، تنظیم اسلامی کے ہیں، وہ سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح 1992 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں اس وقت بھی ایک فیصلہ کے خلاف آیا تھا سود کے، تو حکومت خود سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل میں چلی گئی تھی، اور اس سے یہ 30 سال تک یہ معاملہ جو تھا یہ کولڈ اسٹوریج میں، یہ فریزر میں پڑا رہا۔ اسی کے متعلق جناب مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بہت بڑا آرٹیکل بھی لکھا ہے، بلکہ چیلنج کیا ہے میاں نواز شریف کو کہ اب وہ جو پہلی انہوں نے غلطی کی ہے اس کا کفارہ ادا کریں، اور اب یہ حکومت یا کوئی اور بینکر جو ہے سپریم کورٹ میں جا کے اس کے خلاف کو اپیل نہ کریں۔ حالانکہ میرے خیال میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ تو کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ 46 پرائیویٹ آرگنائزیشن، فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں، بینکس ہیں، اور بھی کئی ادارے ہیں، کامن پبلک بھی ہے، اور آئین پاکستان کسی کو اس چیز سے نہیں روک سکتا کہ اس کے خلاف کو اپیل کریں۔ چلیں، بہرکیف یہ بڑی اچھی کوشش ہے، لیکن اس اچھی کوشش میں کچھ میرے خیال میں گڑبڑ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ دونوں جو سودی بینک ہیں یا کمرشل بینکس ہیں اور اسلامی بینکنگ، ان کو انہوں نے ایک ہی کیٹیگری میں شامل کر دیا ہے، جو کہ اچھی چیز ہے ایک لحاظ سے۔ اسلامی بینک کے بارے میں پھر کسی دوسرے ویلاگ میں ہم گفتگو کریں گے ڈیٹیل میں، لیکن ابھی صورتحال جو ہے یہ کوشش اچھی ہے۔ میں اپنے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں یا جو پیسے والے حضرات ہیں جو چاہتے ہیں سود اس قوم کے اندر سے مٹ جائے، ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو آیات احکامات ہیں کہ میں سود کو ہم لوگ مٹائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹائیں گے اور صدقات کو اس میں اضافہ کریں گے، اس کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کو پرائیویٹلی لوگوں کو
قرض حسنہ دینا چاہیے یا کاروبار میں پروفٹ شیئرنگ کی بنیاد کے اوپر حصہ لینا چاہیے۔ اب اس کو آپ کسی طریقے سے جو ابھی سودی نظام چل رہا ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں نے پہلے بھی کسی ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ پوری دنیا میں 5 ایسے ممالک تھے جہاں پہ سینٹرل بینک نہیں بنے تھے، جس میں ایک تو کیوبا تھا، پھر آپ کا سوڈان تھا، نارتھ کوریا تھا، ایران تھا، اور غالباً شاید افغانستان بھی تھا۔ لیکن اب ساری جگہوں پہ یہ سارے بینکس آ گئے ہیں، اور کمرشل بینکس، سودی بینک، یہودی ہنودی بینک جو ہیں وہ پوری آب و تاب کے ساتھ ان علاقوں میں بھی چمک رہے ہیں۔ یہ سارا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے اور اتنی اس نے جڑیں پکڑ لی ہیں عوام میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی، تقریباً ہر سوشل لائف میں بھی، کہ سود کو ایک نارم کے حساب سے ہی لیا جاتا ہے۔ حالانکہ عیسائیت میں بھی سود منع ہے، اور یہودی بھی اس وقت اپنے جو یہودی غریب لوگ ہیں ان سے سود کا مطالبہ نہیں کرتے اور ان کی عام طور پہ پیسے سے ہیلپ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کا وے فارورڈ یہی ہوگا کہ یہ لڑائیاں، جنگیں یا جو بھی اپیلیں ہیں یہ چلتی رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات والنٹری طور پہ اپنے لوگوں کو قرض حسنہ اور بغیر سود کے اور نفع نقصان کی بیس کے اوپر اگر کاروبار کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی آرگنائزیشن کی کوشش کریں جو بن جائے، جو پیرلل ہو اسٹیٹ بینک کے یا کمرشل بینکوں کے، جس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ بیسس کے اوپر آپ لوگوں کو قرضے دے سکیں۔ یعنی آپ اگر ایک کمپنی کا ایک سرمایہ 10 کروڑ ہے تو اس کو آپ 5 کروڑ روپے قرضہ دیں اور وہاں سے آپ مطلب ہے 30%، 50% بیس کے اوپر ان کے پروفٹ میں شیئرنگ کریں۔ تو یہ اچھی شروعات ہے میرے خیال میں، جتنے بھی مطلب ہے حد تک ہم اس کو آگے لے کے چل سکیں، اور انفارملی جس طرح سے ہماری بلیک اکانومی ترقی کر رہی ہے اور باقی لوگ سارے مطلب ٹیکسز جو تھوڑے بہت بچاتے ہیں، وہ بھی پیسہ جو نکلتا ہے اس سے جو کاروبار چل رہے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک پیرلل طریقے سے چلائیں گے تو میرے خیال میں کافی حد تک تو نہیں، کم از کم 10، 15، 20% تک اس میں سودی کاروبار میں سود کی چیزوں میں کمی آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر کوئی کسی خوش فہمی میں ہے کہ یہ سودی نظام بالکل تہس نہس ہو جائے گا، مٹ جائے گا، پوری انسانیت سے ختم ہو جائے گا، یہ بڑی ہی ایک خوش فہمی ہوگی، کیونکہ جو لوگ اس کے پشت پناہی پہ ہیں وہ بہت سٹرانگ ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے کئی پریزیڈنٹ کو، صدور کو معزول کروایا یا زندگی سے ہی ان کو ہاتھ دھونے پڑے۔ تو لہٰذا ہمیں کوئی ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے جس سے جو بھی بندے اس کے لیے کوشش میں مصروف ہیں وہ اس سے ٹکرا کے پاش ہو جائیں اور وہ نظام نہیں کا وہیں رہے، وہ بھی چلتا رہے، وہ بھی اپنے معاملات کرتے رہیں، ہم بھی اپنا ایک مومنانہ اور جو مسلمانہ یا نرم قسم کا نظام ہے اس کو چلانے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ، اس وقت کے لیے یہی، پھر آئندہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔